امریکی پابندیوں سے پاکستان کے دفاع اور دفاعی فیصلوں پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ امریکہ کی پاکستانی میزائل پروگرام پر لگائی گئی پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی پر مبنی ہیں۔ پاکستان کے میزائل پروگرام سے امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں۔ خطے میں میزائل سسٹم اور جوہری ٹیکنالوجی کی دوڑ بھارت نے شروع کی۔ بڑی طاقتوں کو بھارت کے خلاف قدم اٹھانا چاہیے۔ پاکستان کی سیکیورٹی کا فیصلہ پاکستانی قوم کرے گی۔ پاکستان پر ماضی میں بھی بہت سی پابندیاں لگیں، ہم نے اپنی سیکیورٹی پر توجہ مرکوز رکھی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا کا امریکہ کو دو ٹوک پیغام۔ برطانیہ پاکستان کے قانونی عمل میں دخل اندازی نہیں کرتا۔ برطانیہ قانونی کارروائیوں پر پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ فوجی عدالتوں سے سویلینز کو سزاؤں پر برطانیہ کا رد عمل۔ پاکستان شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ ترجمان برطانوی دفتر خارجہ۔ جوڈیشل کمیشن رولز 2010 منسوخ کر دیے گئے۔ 2024 منظوری کے بعد پبلک کر دیے گئے۔ جوڈیشل کمیشن کا سیکریٹریٹ سپریم کورٹ بلڈنگ اسلام آباد میں یا چیئرپرسن کے طے کردہ کسی اور مقام پر قائم ہوگا۔ کسی شخص کے جج کے طور پر تقرری کے لیے میرٹ کا تعین آئین کے تحت جج کے حلف کے مطابق کیا جائے گا۔ ہائی کورٹس میں ججز کے تقرری کے لیے نامزدگیوں کے آغاز اور حتمی فیصلے کے دوران وکلاء اور عدالتی افسران دونوں کی مناسب نمائندگی کو یقینی بنایا جائے گا۔ عدالتی افسران کے معاملے میں طے شدہ قابلیت اور معیار کے ساتھ ساتھ سینیورٹی کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور۔ مذاکراتی کمیٹی کا آئندہ اجلاس 2 جنوری کو ہوگا۔ آئندہ اجلاس میں تحریک انصاف اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دے گی۔ دونوں کمیٹیوں نے مذاکرات کو مثبت عمل قرار دیا۔ اپوزیشن کے تحریری مطالبات پر بات چیت کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ہم نے اپنے موقف بھرپور طریقے سے سامنے رکھا۔ ہم نے بانی پی ٹی آئی سمیت تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے بھی بات کی۔ حکومت نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا مطالبہ مان لیا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کی میڈیا ٹاک۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ملک میں تب تک استحکام نہیں آئے گا جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی۔ سابق صدر عارف علوی بولے سیاست ہی ملک کو بچائے گی۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ جو حکمرانی کر رہے ہیں ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، اور اب آپ اس کے آگے لگا دیے مذاکرات اس کے درمیان ہوتے ہیں جو پاورز ہیں۔ پاور عمران خان ہے، 90% عوام کی پاور عمران خان ہے، اور جو حکومت کے اندر جو سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس فیصلہ کرنے کی گنجائش ہے ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے۔ 9 تاریخ کو ہماری جو میٹنگ ہے وہ 2 جنوری کو انشاءاللہ میٹنگ ہوگی، اور اس کے بعد یہ مسلسل میٹنگ ہوگی۔ جو ہمارے ورکرز ہیں جو اس وقت جیلوں میں ہیں اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی۔ جوڈیشل کمیشن سینئر جو ججز اس کی ماتحت جو ہے جوڈیشل کمیشن، یقیناً ہم بڑی حد تک با اختیار ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اعتماد ہم پہ کیا گیا ہے اس اعتماد پہ ہم بھی پورا اتریں گے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا اپنی قیادت سے رابطہ بھی رہتا ہے۔ جو یہاں پیش رفت ہوگی وہ ان کے علم میں آئے گی۔ ہمیں اپنی حدود کا بھی پتہ ہے کہ ہم کس حد تک جا سکتے ہیں، کس حد تک نہیں جا سکتے۔ ہم نے اس طرح کی کوئی چیز ان کے سامنے نہیں رکھی کہ جی آپ جو کچھ مان جائیں گے ماضی کے تجربات کے حوالے سے خان صاحب مانیں گے یا نہیں مانیں گے، اس طرح کی کوئی بات ہماری طرف سے نہیں آئی۔ اسد قیصر نے زبانی مطالبات میں قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ نہیں کیا۔ حکومت کی مذاکراتی کمیٹی با اختیار ہے، اعتماد پر پورا اتریں گے۔ کمیٹی کا قیادت سے بھی رابطہ ہے اور اپنی حدود کا بھی پتہ ہے۔ مذاکرات میں جو طے ہوگا وہ ویٹو نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی ارکان کے غیر حاضری سے تعجب ہوا۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ ہمارے ارکان مصروفیات کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، اب کمیٹی نہیں چلے گا۔ 2 جنوری کے بعد بلا تعطل مذاکرات ہوں گے۔ حکومت مقتدر حلقوں کو اعتماد میں لیے بغیر مذاکرات میں نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ صاحبزادہ حامد رضا۔ اگر تو حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی 24 گھنٹے 36 گھنٹے پہلے بتایا جاتا تو علی امین صاحب نے بھی آج شامل ہونا تھا۔ 2 تاریخ سے مذاکرات آن ورڈز چلیں گے بغیر کسی تعطل کے۔
یہ نہیں ہوگا کہ پھر 10 دن کی بریک آ گئی، پھر 6 دن کی بریک آ گئی. یہ کمیٹی نہیں چلے گا جی، یہ میں آپ کو بہت کلیئر کر دوں نہ، یہ بہت طویل چلے گا. حکومت وہاں سے کنسنٹ کے بغیر، ان کو اعتماد میں لیے بغیر اس مذاکرات میں نہیں بیٹھ سکتی تھی. یہ کم از کم مجھے تو اس بات کی کلیئرٹی ہے جی. اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹی ارکان کا ان کیمرہ اجلاس. اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ، عرفان صدیقی، عبدالعلیم خان کی شرکت. راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار بھی شریک. اپوزیشن کی جانب سے اسد قیصر، حامد رضا اور علامہ ناصر عباس شریک ہوئے. وزیر اعظم نے حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں اعجاز الحق اور سردار خالد مقصی کو شامل کر دیا. حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ارکان کی تعداد 8 سے بڑھ گئے 10 ہو گئی. اسپیکر سردار ایاز صادق نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کو نیک شگون قرار دیا. اجلاس میں ماحول بہت اچھا تھا، مثبت بات چیت ہوئی، سیاسی بہتری آئے گی، جمہوریت بھی مضبوط ہوگی. مذاکرات کا عمل جمہوریت کا حسن ہے. حکومت اور اپوزیشن کا مل بیٹھنا جمہوریت کو مضبوط بنائے گا. جمہوریت میں مذاکرات ہی سیاسی مسائل کا واحد حل ہے. میرا کام مذاکرات میں سہولت کاری کرنا ہے. اسپیکر سردار ایاز صادق. صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کے عزم کا اعادہ. ایوان صدر میں 2 بڑوں میں اہم بیٹھک. صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات. ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو. ملک کی قیادت میں پارلیمنٹ میں قانون سازی کے امور پر بھی بات چیت. دونوں رہنماؤں کا قانونی امور میں تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ. صدر زرداری کی وزیر اعظم کو ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے تعاون کی یقین دہانی. ملاقات میں اسحاق ڈار، محسن نقوی، فیصل کریم کنڈی، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر بھی شریک. مولانا فضل الرحمان سے چوہدری شجاعت حسین کا ٹیلی فونک رابطہ. خیریت دریافت کی. چوہدری شجاعت نے مدارس بل پر مولانا کے کردار کو سراہا. معاملہ افہام و تفہیم سے حل کرنے پر خوشی کا اظہار. خوشی ہے مولانا و فضل الرحمان نے سازشی عناصر کو کامیاب نہیں ہونے دیا. چوہدری شجاعت حسین کے مدارس معاملے پر بھرپور ساتھ دینے کی یقین دہانی. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 6 جنوری کو سنایا جائے گا. احتساب عدالت نے نئی تاریخ مقرر کر دی. عدالتی عملے نے تحریک انصاف کے وکیل کو آگاہ کر دیا. عدالت نے دلائل سننے کے بعد 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا. احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے آج فیصلہ سنانے کا اعلان کیا تھا. انصاف پر مبنی فیصلہ ہوا تو بانی پی ٹی آئی کیس سے ڈسچارج ہوں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر. القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ کیوں مؤخر کیا گیا؟ فیصلہ کہاں لکھا جا رہا ہے جو اتنی مشکل پیش آ رہی ہے؟ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بے گناہ ہیں. کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے. القادر ٹرسٹ کیس سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے. حکومت انتقام میں اتنی آگے چلی گئی ہے کہ مخالفین کو ختم کر رہی ہے. سیاسی مخالفین کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے معیشت کی بنیادیں ہلائی جا رہی ہیں. حکومت ملکی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش کر رہی ہے. پی ٹی آئی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کی نیوز کانفرنس. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. اجلاس میں حکومت اداروں کی رائٹ سائزنگ کے دوسرے مرحلے میں کی سفارشات کی منظوری دی جائے گی. رائٹ سائزنگ کے دوسرے مرحلے میں 5 وزارتوں کا حجم کم کیا جائے گا. کابینہ کو وزارت ہاؤسنگ، تجارت، سائنس اور ٹیکنالوجی، فوڈ سیکیورٹی، سرمایہ کاری بورڈ کی رائٹ سائزنگ کی سفارشات پیش کی جائیں گی. سفارشات کی منظوری سے ہزاروں اسامیاں ختم ہوں گی. کرم تک زمینی رابطے کی بحالی کے لیے اسپیشل پولیس فورس کے قیام کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس. ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں پر ہر صورت عمل درآمد پر اتفاق. ضلع کرم میں جاری ریلیف ایمرجنسی کی باقاعدہ منظوری. پارا چنار روڈ کو محفوظ بنانے کے لیے مستقل چیک پوسٹیں قائم کرنے کا فیصلہ. فری کین میں معاہدہ ہونے کے بعد سڑک کھولی جائے گی. 1 فروری تک تمام مورچوں کو مسمار کرنے اور غیر قانونی ہتھیار جمع کرنے کا بھی فیصلہ.
کرم کا مسئلہ دہشت گردی کا نہیں، دو گروپوں کا تنازع ہے۔ علاقے کے لوگ امن چاہتے ہیں، کچھ عناصر فرقہ وارانہ منافرت سے حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علاقے میں غیر قانونی بھاری ہتھیاروں کی بھرمار ہے، اتنے بھاری ہتھیار رکھنے اور مورچے بنانے کا کوئی جواز نہیں۔ تیرہ اور جانی خیل میں آپریشن کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمن گنڈاپور کی گفتگو۔ خیبر پختونخوا حکومت کے کرم میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے وفاق سے ایف سی کی تعیناتی کے لیے درخواست۔ پشاور، کوہاٹ، بنو، ڈی آئی خان، مالاکنڈ کے لیے خصوصی بم پروف گاڑیاں خریدنے کے لیے گرانٹ جاری۔ امن و امان کو خراب کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا، اجلاس میں فیصلہ۔